الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. میں مبارکباد دوں گا اس مسجد کے منتظمین کو، تمام متعلقین کو، بالخصوص اپنے عزیز مولانا عمار نفیس کو کہ قرآن پاک کے درس کی ترتیب کا، ترجمہ کلاس کی ترتیب کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہماری اس وقت کی دینی ضروریات میں ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن پاک سے فہم کے طور پر ہمارا تعلق ہو. اس کار خیر کے آغاز پر مبارکباد دیتے ہوئے اسی کار خیر کے حوالے سے دو تین باتیں حاضری کے لیے گزارش کریں. قرآن پاک نے ہم اہل ایمان سے اپنے بارے میں خود جو تقاضے کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم مطالعہ کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، قرآن پاک کا یہ تقاضا ہے، قرآن پاک کا یہ تقاضا ہے، قرآن پاک ٹھیک ہے، بہت سرین کرتے ہیں، علماء کرام بیان کرتے آ رہے ہیں. لیکن کچھ تقاضے وہ ہیں جو قرآن پاک نے خود ہم سے کیے، اپنے بارے میں کیے ہیں. ان میں سے 4-5 کا ذکر کروں. قرآن پاک خود مجھ سے کیا مانگتا ہے، آپ سے کیا مانگتا ہے. پہلی بات تو قرآن پاک ہم سے یہ مانگتا ہے سب سے، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن پاک کا مجھ سے بھی اور آپ سے بھی تقاضا یہ ہے کہ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن پاک کی جتنی آسانی کے ساتھ تلاوت کر سکو کرتے رہا کرو. پہلے تو یہ تھا، سورہ مزمل کی آیت ہے یہ. اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ آپ آدھی آدھی رات کھڑے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی بھی ہوتا ہے طائفۃ من الذین معک. لیکن اللہ پاک کہتے ہیں مجھے یہ بھی معلوم ہے اتنی پابندی آپ سے ہو گئی نہیں اور مصروفیات بھی ہیں، تو پڑھو ضرور لیکن جتنا آسانی سے پڑھ سکو. فقرؤ قرآن پاک پڑھا کرو، لیکن کتنا؟ ما تیسر من القرآن، جتنا آسانی سے پڑھ سکو. اس کی کم سے کم حد کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقرؤ ما تیسر من القرآن کی جو کم سے کم حد بیان کی ہے وہ عرض کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے روٹین ورک میں قرآن پاک کی کچھ نہ کچھ تلاوت ہونی ہے، جس کو ہم روٹین ورک کہتے ہیں. 24 گھنٹے میں 10-15 کام ہم نے کرنے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے کرنے ہی ہیں. ان میں ایک تلاوت ہونی ہے. یہ نہیں کہ کبھی کر لی کبھی نہیں. جس کے معمولات میں مرد ہو عورت ہو، اس کے معمولات میں تھوڑی پڑھے، 10 آیتیں پڑھ لے، لیکن اس کے معمولات میں نے جس کا ترجمہ کیا، جس کے روٹین ورک میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے. فرمایا کہ جس مسلمان کے معمولات میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہے، اس کا سینہ کل بیت الخرب ویران گھر ہے. ایک تو یہ فرمایا. دوسرا یہ فرمایا گھر کے ماحول میں قرآن پاک کی کوئی صورت ہونی چاہیے. ایک انسان کے بارے میں فرمایا جس کا قرآن پاک کی تعلیم، قرآن قرات کا معمول نہیں ہے، اس کا سینہ کیا ہے؟ کل بیت الخرب. اور وہ قرآن پاک، وہ مکان 4 دیواری جس میں قرآن پاک کی تلاوت کا کوئی نہ کوئی معمول نہیں ہے، وہ گھر بھی کل بیت الخرب اجڑا ہوا گھر ہے. تو یہ کم سے کم حد اللہ پاک کا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہا کرو. تمہارے معمولات میں، تمہارے روٹین ورک میں، روزمرہ کے ضروری کاموں میں ایک کام یہ بھی تھوڑی پڑھو، یا ما تیسر، جتنی آسانی سے پڑھ سکو لیکن پڑھو ضرور. ایک تقاضا تو قرآن پاک نے مجھ سے اور آپ سے یہ کیا ہے. دوسرا تقاضا قرآن پاک نے اپنے بارے میں مجھ سے اور آپ سے یہ کیا ہے، رتل القرآن ترتیلا. تھوڑا پڑھو لیکن صحیح طریقے سے پڑھو. پڑھنا بھی ضروری ہے اور صحیح طریقے سے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے کہ کوئی بھی زبان بولی جائے، کوئی بھی لفظ پڑھا جائے،
اگر لفظ صحیح نہ بولا جائے تو معنی بدل جاتا ہے، کسی زبان کا لفظ ہو، اگر لفظ صحیح بولیں گے تو معنی صحیح ہوگا، اور لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو معنی بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں، میں ایک مثال تھوڑی سی دیتا ہوں۔ ایک جگہ میں گفتگو کے لیے بیٹھا تو ایک نوجوان پاس آ کے بیٹھ گیا، قلم کاغذ پکڑا ہوا اس نے۔ میں نے کہا بیٹے جی کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے جی آپ کی تقریر کا نوٹس لینے لگا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا نوٹس نہیں، نوٹس تھانے والے لیتے ہیں، نوٹس لے لو۔ نوٹس اور نوٹس کیا فرق ہے؟ نوٹس لینا تھانے والوں کا کام ہے، نوٹس لینا وہ لے لیں، نوٹس لے لو۔ اب لکھنے میں وہی ہے، وہی 4 حرف ہے، دیکھنے میں بھی 4 حرف ہے، اس لیے ایک حرکت آدھی سی بدلی ہے، نوٹس نوٹس، کچھ فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا؟ لفظ صحیح نہیں بولیں گے، انگریزی کا بھی ہو تب بھی معنی صحیح نہیں رہے گا۔ اور قرآن پاک نے اس کے بارے میں خود ایک شکایت بھی کی ہے، قرآن پاک نے ایک شکایت خود بھی کی ہے، شکایت بھی کی ہے، حل بھی بتایا ہے۔ لمبی بات ہو جائے گی ورنہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ صحابہ کرام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے تھے، سلام کا طریقہ کیا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ یہودی آتے تھے حضور کی خدمت میں تو تیزی کے ساتھ السلام علیکم پورا نہیں کہتے، السلام علیکم کہتے تھے۔ السلام علیکم جی، ہم بھی السلام علیکم ہی کہتے ہیں، ہمارا سلام بھی کیا ہے؟ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی۔ تو تیزی سے پڑھ جائے گا تو نام کھایا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضور تشریف فرما ہے، وہ دور ہے جب ابھی پردے کے احکام نہیں آئے تھے، سارے اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ایک یہودی آیا، السلام علیکم۔ سام کا معنی ہے موت، السلام علیکم کا معنی تم پہ سلامتی ہو، السلام علیکم تم پہ موت پہ، یہ اس کا معنی۔ تیزی سے کہتے السلام علیکم یا ابوالقاسم۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی، غصے میں آنا چاہیے تھا عائشہ کی، پلٹ کے کہتے ہیں ارے قسم واللہ تجھ پہ موت پڑے، تجھ پہ لعنت ہو۔ وہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ اتنے غصے میں کیوں آ گئی تھی؟ یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں، اسے سلام تو نہیں کہا، سلام کہا ہے، آپ نے توجہ نہیں کی، سلام نہیں کہا اس نے، لفظ غلط بولا ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ میں نے جواب دے دیا تھا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہا علیکم، آپ پہ بہت پڑے، میں نے کہا تجھ پہ پڑے، جواب تو دے دیا تو غصے میں آنے کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ بات قرآن، یہ حدیث بھی ہے، قرآن پاک نے بھی کہا، حضور تشریف فرما ہوتے تھے، بات کر رہے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو بعض حضرات یا رسول اللہ رائنا، ہمارے ساتھ رعایت کیجیے، ذرا دوبارہ بات کہہ دیجیے، بات سمجھ نہیں آئی، رائنا ہمارے ساتھ رعایت فرمائے، دوبارہ بات کہہ دیجیے، بات سمجھ نہیں آئی۔ اب رائنا کا معنی ہمارے ساتھ رعایت فرمائیے، تھوڑا سا عین کی زیر کو لمبا کر دے رائنا تو معنی ہمارا چرواہا۔ یہودی اور منافق اکثر آتے تھے رائنا، زیر ہی لمبی کرنی ہے نا، کیا کرنا ہے، ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے لفظ بولنے سے منع کر، یعنی وہ لفظ جس کو بگاڑ کر معنی بگاڑا جاتا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک میں لا تقولوا رائنا، یہ لفظ ہی چھوڑ دو یار، جس لفظ کو بگاڑ کے یا آپ کو توہین کرتے ہیں لفظ ہی چھوڑ دو۔ یعنی یہ شکایت ہوا ہے کہ قرآن پاک نے خود لفظ صحیح بولو یار، لفظ صحیح نہیں بولا جائے گا تو معنی صحیح نہیں رہے گا، خواہ عربی کا ہو، خواہ اردو کا ہو، خواہ انگلش کا، میں بھی اسی مثالیں دے سکتا ہوں لیکن وقت نہیں ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ جتنا بھی پڑھو صحیح پڑھو۔ اس کے ساتھ ایک بات شامل کروں گا، کوئی زبان سیکھے بغیر صحیح بولی جا سکتی؟ انگریزی سیکھے بغیر صحیح بول لیں گے، اردو فارسی سیکھنی پڑتی ہے، لہجہ بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ انگریزی میں تو یہ بھی امریکہ جانا، امریکن لہجہ کیا ہے، برٹش لہجہ کیا ہے، جرمن لہجہ کیا ہے، وہ لہجہ بھی سیکھتے ہیں۔ اور قرآن پاک جو پڑھ لے سواب تو ہوگا ہی نا، سیکھ کے پڑھو۔
قرآن پاک نے کیا تقاضا کیا؟ صحیح پڑھو اور سیکھ کر. یہ دوسرا تقاضا ہے قرآن پاک کا. تھوڑا پڑھو، سیکھ کے پڑھو، صحیح پڑھو. تیسرا تقاضا بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن پاک فرمایا ہونٹوں سے لگاتے ہو پڑھو بھی، سیدھے سے لگاتے ہو کچھ اندر بھی جگہ دے دو یا تھوڑی سی. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین. آیتیں کہاں ہوتی ہیں؟ سینے کے اوپر. ٹھیک ہے، محبت سے لگائیں آپ، لیکن اصل جگہ کہاں ہے؟ سینے کے اندر. کیا مانا؟ کچھ یاد بھی کر لو یار. یہ تیسرا تقاضا ہے، کچھ نہ کچھ یاد ہونا. سارا یاد ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے. حافظ قرآن کے کتنے فضائل ہیں، لیکن نہ بھی ہو چلو کچھ نہ کچھ تو یاد ہو نا. سینے کے اندر، سینے کے اوپر سارا قرآن رکھو، بڑی محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے، لیکن کچھ تھوڑی سی جگہ اندر بھی دے دو. کتنے؟ اس پر ایک بات عرض کرو. نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، اور نماز میں قرآن پاک پڑھنا ہے. فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے وطروں تک جو ضروری ہیں، چلو وہ گننے کتنی پڑھنی ہے، ان میں کچھ قرآن پاک پڑھنا نہیں پڑھنا. قرآن پاک کھول کے دیکھ کے پڑھنا، زبانی پڑھنا. اور 2 صورتوں پر یہ ساری نمازیں چلانی ہے یا بدل بدل کے پڑھنی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نماز سنت کے مطابق پڑھنی ہے، تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کہ حضور نماز میں کس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے. فجر میں کیا پڑھتے تھے، ظہر میں کیا پڑھتے تھے، مغرب میں کیا پڑھتے تھے، کہاں چھوٹی صورتیں پڑھتے تھے، کہاں لمبی صورتیں پڑھتے تھے. یہ معلوم کرنا چاہیے. میں یہ دعوت دیا کرتا ہوں کہ یار کسی دن تنہا بیٹھ کے، اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ میں نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، صورتیں بدل بدل کے پڑھنی ہیں، چھوٹی بڑی ساری پڑھنی ہے، زبانی پڑھنی ہے. تو مجھے 5 وقت کی نماز صحیح پڑھنے کے لیے کم سے کم کتنا یاد ہونا چاہیے؟ یہ میں مجھے حساب کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ کم از کم کتنا یاد ہونا چاہیے؟ میں کوئی حد نہیں لگاتا پارا یاد کریں، لیکن اتنا ضرور یاد کریں کہ 5 وقت کی نمازیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پڑھ سکیں. اتنا تو زبانی یاد ہونا چاہیے. قرآن پاک کہتا ہے تھوڑی سی جگہ اندر بھی دے دو. یہ تیسرا تقاضا ہے. پہلا تقاضا کیا؟ پڑھتے رہا کرو یار، روٹین میں لاؤ. دوسرا تقاضا کیا؟ صحیح پڑھو، جتنا پڑھو صحیح پڑھو، سیکھ کے پڑھو. تیسرا تقاضا کیا ہے؟ کچھ اندر بھی جگہ دے دو یار. چوتھا تقاضا حتی تعلموا ما تقولون. قرآن پاک کا تقاضا ہے، قرآن پاک کے بارے میں ہے، مجھ سے اور آپ سے ہے کہ جو پڑھ رہے ہو تمہیں علم بھی ہو کہ کیا پڑھ رہا ہو، سمجھ کے پڑھو. حتی تعلموا ما تقولون، تمہیں علم ہو کہ کیا کہہ رہا ہو. اس کا سادہ ترجمہ میں نے کیا کیا ہے؟ سمجھ کے پڑھو گا. تھوڑا سا غور کیجیے. قرآن پاک کس کا کلام ہے؟ اللہ پاک کا. اللہ کس سے باتیں کرتا ہے؟ مجھ سے کرتا نہیں کرتا. اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، اور سمجھنے کی یہ کہہ کے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ کی باتیں ہیں، سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا. کیا عجیب بات ہے یار. میں اپنے شعبے میں محکمے میں کسی باس کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، میں سر ہلا رہا ہوں. اس کو پتہ چل جائے کہ سر تو ہلا رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، کیا ہوگا؟ میں سر ہلا رہا ہوں. اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ میرا محتاط ہے، باتیں میری سن رہا، توجہ بھی دے رہا ہے، سمجھ نہیں رہا، کیا ریئیکشن ہوگا؟ قرآن کے ساتھ ہر وقت ہم یہی کرتے ہیں. اللہ کا کلام سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام سمجھ کے سنتے ہیں. اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے مجھے کو پتہ نہیں. اس سے اگلی بات بھی کر دوں. قرآن میں باتیں کون کرتا ہے؟ اللہ. کس سے کرتا ہے؟ ہم سے. نماز میں کون باتیں کرتا ہے؟ ہم. کس سے کرتے ہیں؟ نہ اس کی سمجھ پہ آپ کی سمجھ. دنیا میں کوئی ایسا ڈائلاگ دیکھا ہے؟ باتیں کر رہا ہوں، سن رہا ہوں،
نہ اپنی سمجھ رہا ہوں نہ اس کی سمجھ رہا ہوں. وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کو پتہ نہیں, میں کیا کروں مجھے کچھ پتہ نہیں. اور اگر کوئی راستے میں جاتے ہوئے آدمی باتیں کر رہا ہو اور سامنے مخاطب کوئی نہ ہو اور دیکھ میں سمجھے کوئی آپ پتہ نہیں کس سے باتیں کر رہا تھا تو اس کو کیا کہتا ہوں میں. آج کل تو خیر موبائل پردہ ڈال لیتا ہے, پتہ نہیں شاید ہینڈ فری لگا ہو صاحب. لیکن ایک آدمی جا رہا ہے باتیں کر رہا ہے, کس سے کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں. ہم یہ کام بڑے اہتمام سے کرتے ہیں, وضو کر کے کرتے ہیں, مسجد جا کے کرتے ہیں, ہاتھ باندھ کے کرتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں اپنی بھی سناتے ہیں, نہ اس کی سمجھتے ہیں نہ اپنی. وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں مجھے کچھ پتہ نہیں. اس لیے میں آج کل یہ تلقین کر رہا ہوں, مولانا عمار صاحب سے بھی کہوں گا یار ترجمہ تو پڑھائیں قرآن پاک کا, نماز کا ترجمہ بھی پڑھا دیں گے نماز میں. تو میں کیا کہہ رہا ہوں, نماز کے ترجمے کی کلاس بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. یار وضو کر کے آیا ہوں, صاف کپڑے پہن کے آیا ہوں, قبلہ رخ کھڑا ہوں, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں, اللہ سے باتیں کرو, مجھے پتہ میں کیا رہا ہوں یار, مانگ رہا ہوں, کچھ دے رہا ہوں, کچھ بھی بات کر رہا ہوں, کوئی اگلی بات کیا کر رہا ہوں. تو قرآن پاک کا چوتھا تقاضا کیا ہے, حتیٰ تعلموا ما تقولون, جو کہہ رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہونا چاہیے. اور یہ جو آپ کلاس شروع کر رہے ہیں نا, اسی دائرے کی ہے. قرآن پاک کے بارے میں عرض کیا کہ تو ہم دو انتہاؤں کا شکار ہیں. ہمارا معاشرہ جو ہے دو انتہاؤں کا شکار ہے. یہ بھی بات میں واضح کرنا چاہوں گا. ایک طرف یہ ہے قرآن پاک کو سمجھنا اور اہل علم کا کام ہے یا ہمارا کام نہیں ہے, بات ختم ہو. یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے, مولویوں کا کام ہے. قرآن مولوی کے لیے ہے, مولوی پر نازل ہوا ہے, میرے لیے نہیں. پتہ نہیں کیسی ذہن بن گئی, یہ علماء سمجھے جی, ہمارا کام نہیں ہے. ایک طرف یہ, دوسری انتہا یہ ہے کہ تھوڑا بہت سمجھ آ گئی تو خود مفتی بن کے بیٹھ گیا, مجھ سے ہی پوچھے گا کچھ. یہ بات بھی ہے یا نہیں, مجھے قرآن پاک کی تھوڑی بہت سمجھ میں آ گئی تو سب سے بڑا مفتی میں ہے. اب ہر بات مجھ سے پوچھے, میں اتھارٹی. یہ بھی ہے یا نہیں ہے. ایک طرف وہاں کھڑے ہیں, کوئی ضرورت نہیں یار, علماء کرام کا کام ہے. دوسری جگہ کچھ سمجھ آ گئی ہے, میں اتھارٹی ہوں, مجھ سے پوچھو. مولوی مجھ سے پوچھے, لوگ بھی مجھ سے پوچھے. اس کی میں مثال دیا کر سکتا. یہ بات سمجھنا ضروری ہے, اور آج کل یہ وبا عام ہے. دیکھیے قانون ہے, ملک کا قانون, ملک کے قانون سے واقف ہونا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. کہیں یہ عذر بنے گا قانون کی خلاف ورزی کی ہے, عدالت میں کھڑے ہو کے بندہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا قانون کا, یہ عذر بنے گا. کسی بندے نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, کیس ہو گیا ہے, عدالت میں جا کے کہتا ہے جی مجھے تو قانون کا پتہ نہیں تھا. کوئی عدالت, دنیا کی کوئی عدالت کسی قانون کے بارے میں یہ عذر مانے گی؟ تو تیرا ملک کا قانون تجھے واقف ہونا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی یہ عذر نہیں چلے گا مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا. شہری ہو یا تمہارا قانون پتہ ہونا چاہیے. قانون سے واقف ہونا ہر شہری کی ذمہ داری ہے. لیکن کوئی آدمی قانون کی دو کتابیں پڑھ کے جا کے ہائی کورٹ پہ کھڑا, میں قانون پہ دلائل دینا چاہتا ہوں, کچھ سنے گا؟ میں قانون کی تشریح کرنا چاہتا ہوں, سنے گا کچھ؟ کھڑا نہیں ہونا چاہیے. پیچھے ڈگری ہے, بار کا لائسنس ہے, 10 سال کا تجربہ ہے, پھر قانون پہ بات کرو. پیچھے ایک ہے قانون سے واقف ہونا, ایک ہے قانون پہ آرگو کرنا, ایک ہے قرآن پاک کو سمجھنا, ایک ہے قرآن پاک سے استدلال کرنا. دونوں باتیں الگ الگ ہیں. سمجھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. کہ میں تم آج کیا نماز کا ذکر ہے, روزے کا, لیکن اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو وہ آدمی وکیل بن کے کھڑا ہو جائے کہ قرآن پاک یہ مطلب ہے, یہ نا, وہ ڈگری والے کا کام. تو ہے میں نے چوتھا تقاضا کیا عرض کیا, حتیٰ تعلموا ما تقولون. قرآن پاک ہم سے خود کہیے سمجھ کے پڑھو یار, تھوڑا پڑھو, صحیح پڑھو, کچھ یاد کر لو, سمجھ کے پڑھو. پانچواں تقاضا اور آخری بات. قرآن پاک نے اپنا مقصد ہم سے یہ مانگا ہے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ.
اپنی زندگی کے معاملات قرآن پاک کہتا ہے مجھ سے پوچھ کے طے کرو. تمہاری ذاتی کو مسئلہ ہے، فیملی کا مسئلہ ہے، مارکیٹ کا مسئلہ ہے، خاندان کا مسئلہ ہے، شادی کا ہے، نکاح کا ہے، طلاق کا ہے، لین دین کا ہے، حلال کا ہے، حرام، ان سے تو پوچھو کہ کیا وہ کرنا ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ پاک کے احکام کے مطابق حضور کو فرمایا کہ فیصلے کریں. ہمارے زندگی کے معاملات کس کے مطابق طے ہونے چاہیے؟ قرآن پاک کا تقاضا کیا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھو یار، مجھ سے پوچھو قرآن پاک کیا کہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا حکم بین الناس بما اراک اللہ. آپ کو قرآن دیا ہم نے، لوگوں کے فیصلے کریں یار، لوگوں کے مقدمات معاملات. میں یہ بات بھی آج کل تلقین کر رہا ہوں، میری کمپلین کا حصہ ہے. ایک وہ کہ نماز کا ترجمہ بھی پڑھاؤ نمازیوں کو، اور ایک یہ تھوڑا سا غور فرمائیں آپ. بس اسی بات کو مکمل کر کے بات مکمل کروں گا. اگر مسجد کے منتظمین، مسجد کے ذمہ دار لوگ ایک بات کا کیا کریں یار، محلے میں مسجد کے ماحول میں دو ساتھیوں کا جھگڑا ہوا ہے تو تھانے کچہری سے بچا کر یہاں مسجد میں بٹھا کے حل کر دیں گے قرآن سنت کے مطابق، فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور اکثر معاملات وہ ہوتے ہیں جو کونسلنگ سے طے ہو جاتے ہیں. مارکیٹ میں دو ویپاریوں کا جھگڑا کون نہیں چاہتا؟ مارکیٹ میں دو دکانداروں کا جھگڑا ہو گیا تو پہلے کس کے پاس جاتا ہے؟ مارکیٹ بڑی کے پاس جاتا ہے. اور حل ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مارکیٹ کمیٹیاں اپنے کاروباری لوگوں کے جھگڑے آپس میں طے کرا کے ان کو تھانے کچہری سے بچاتی ہیں یا نہیں بچاتی؟ شہری مارکیٹوں کا. میرا سوال یہ ہے، اگر مارکیٹ کمیٹی اپنے دو تاجروں کا جھگڑا آپس میں طے کرا کے اس کو الجھن سے بچا لیتے ہیں تو مسجد کی کمیٹی محلے والوں کا جھگڑا کیوں نہیں طے کرا سکتی؟ تھوڑا سا نظم بنانے کی ضرورت ہے. اس کے دو فائدے ہوں گے، دو بڑے فائدے ہوں گے. اور یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے، یہ نہیں کوئی نئی بات میں کروں. کاؤنسلنگ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. امریکہ میں خود امریکہ میں کونسلوں میں شریک ہوا ہوں. آپ کے تعجب کی بات ہوگی کہ امریکہ میں شریعہ بورڈ بنے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے معاملات شریعت کے مطابق طے کرتے ہیں اور ان کے فیصلوں کو عدالت میں تسلیم کرتے ہیں کونسلنگ کے اصول کے تحت. میں خود شریف فیصلوں میں شریک رہا ہوں. جنوبی افریقہ میں ہے، انڈیا میں ہے. جنوبی افریقہ کی میں نے جوڈیشل کونسل کا خود وزٹ کیا ہے. مسلمانوں کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لو یا ٹھیک. ایک فائدہ تو یہ ہے تھانے کچہری سے بچیں گے. اگر جھگڑے کے دو فریق تھانے کچہری سے بچ جائے، تھانے کچہری کو تو نقصان ہوگا، ان کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ایک اور دوسری بات، ایک بات میں بنیادی بات بات کرنے لگا ہوں. وہ مسلمان ہیں، جھگڑا ہے، عدالت میں جائیں گے تو اپیل در اپیل در اپیل در اپیل در اپیل 20 سال لگ جاتے ہیں. اور اگر مسجد میں بیٹھ کے قرآن سامنے رکھ کے آپس میں مطمئن ہو گئے تو اپیل در اپیل کا چکر چلے گا. میں اس پر ایک واقعہ سنا کے بات کرتا ہوں. امریکہ میں شکاگو میں شریعہ بورڈ کے نام سے ہمارا دوست کا گجرا والا کے ایک مولانا صاحب بھی ہیں، وہاں ہمارے شریعہ بورڈ کے ممبر ہیں. وہاں یہ حق حاصل ہے مسلمانوں کو کہ اپنے نکاح طلاق کے معاملات اور حلال حرام کے معاملات اپنی عدالت میں کر سکتے. اس کو منظور کروانا پڑتا ہے، آربیٹریشن کہتے ہیں اسے. ایک سالانہ میٹنگ میں نیو یارک گیا ہوا تھا تو انہوں نے سالانہ میٹنگ میں مجھے بلا لیا، چیف گیسٹ بنا لیا. جی آپ بھی ہمارے پاس پڑھیں. ایک رپورٹ پیش ہوئی، وہ رپورٹ میں نے چھاپی ہے، پڑھنا چاہے میں دیکھوں گا. ایک شریعہ بورڈ عدالت میں کیس تھا. ایک کمپنی ختم ہوئی تھی، اثاثوں کی تقسیم کا جھگڑا تھا، وہ لمبا ہو گیا. لوکل کورٹ جو شکاگو کی، اس نے کہا یار دونوں مسلمان ہیں، ان کو شریعہ بورڈ کے حوالے کرو، وہ خود فیصلہ کریں ان کا. وہ ریفر کر دیا. انہوں نے 2 مہینے میں مسئلہ حل کر کے واپس بھیج دیا.
نے کہا یار تم نے 2 مہینے، ہم 6 سال سے لگے ہوئے ہیں، تم نے 2 مہینے میں طے کر لیا، یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مسجد میں بلایا ہے، بٹھایا ہے، اللہ کا واسطہ دیا، قرآن پاک پیش کیا، یہ سرل ہو گیا تو اس نے کہا اور بھی کوئی کیس ایسے ہوں تو بھیج دیا کریں، میں بھیج دیا کریں، اس لیے بیٹھے ہوئے، وہ اس لیے بیٹھے ہوئے یہ میں نے عرض کیا۔ تو میں نے پھر بات دہرا کے قرآن پاک نے جو تقاضے کیے، میں 5 تقاضے میں نے ذکر کیے ہیں، مجھ سے بھی ہیں، آپ سے بھی ہیں۔ پہلی بات کیا کی ہے؟ تھوڑا بہت پڑھ لیا کرو آپ، جتنا پڑھو صحیح پڑھا کرو، کچھ سینے اندر بھی کچھ یاد بھی کرنا ہے، سمجھ کے پڑھو، اور جب سمجھ کے پڑھو گے تو اپنے معاملات بھی خود بہت تمہارا جی چاہے گا کہ اس کے مطابق طے کریں۔ یہ 5 تقاضے ہیں قرآن پاک سے، آپ نے ایک تقاضے کی طرف قدم بڑھایا ہے، مبارکباد دیتا ہوں، دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا